یہ نماز کی اہمیت ہے کہ ایک نہ دو، نماز میں دو فائدے ہیں۔ الصلاۃ واسباب الصلاۃ کفارۃ، نماز میں گناہوں کو مٹانے کی شان ہے ثواب کے علاوہ۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، فتن کے سلسلے کی روایتیں کس کو یاد ہیں؟ قلت انا، حضرت حذیفہ نے کہا مجھے یاد ہے۔ کما قالہ، بالکل جیسا حضور نے فرمایا بالکل ویسا ہی یاد ہے، پکی یاد ہے، حضور کی بات مجھے پکی یاد ہے۔ انا کما قالہ قال انک علیہ او قال علیہا لجریء، تم بڑے دلیر ہو ان روایات پر، فتنوں کی روایات پر تم دلیر ہو، بہادر ہو، یعنی حضور کے زمانے میں تمہاری خاص توجہ اس مسئلے کی طرف تھی، اور جب کسی طالب علم کی کسی خاص مسئلے کی طرف توجہ ہوتی ہے تو اس کے وہ خبایا زوایا، چھپے ہوئے کوہنے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر استاد سے پوچھ لیتا ہے۔ قال انک علیہ او قال علیہا لجریء، پھر انہوں نے بغیر پوچھے بتانا شروع کیا، حضرت حذیفہ نے بیان شروع کر دیا۔ قال فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ، چار، فیملی، کاروبار، اولاد اور پڑوسی کے سلسلے میں آدمی کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ یکفرها الصلاۃ والصوم والصدقۃ والامر والنہی، ان سے وہ آزمائشیں جو ہوتی ہیں، جو گناہ ہو جاتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں یعنی گناہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھو سب سے پہلے فیملی کو لائیں، بیوی کو لائیں، مثلا ایک ہی بیوی ہے، جوان ہے، حالت حیض میں صحبت کر ڈالی، یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ ایسے جو گناہ ہو جاتے ہیں فیملی میں، اولاد میں، مال میں، پڑوسی میں، یہ 5-6 چیزوں سے وہ مٹتے ہیں۔ اس میں نماز کا بھی ذکر کیا ہے، بس اتنا ہی دیکھنا ہے کہ نماز میں گناہوں کو مٹانے کی شان ہے۔ تکفرها الصلاۃ والصوم والصدقۃ والامر والنہی، قال لیس ھذا ارید، حضرت عمر نے کہا یہ فتنہ میری مراد نہیں ہے، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر، قال ليس عليك منها بأس یا امیر المؤمنین، حضرت نے فرمایا ملکی فتنہ میری مراد ہے، ملکی فتنہ، ایک ہے ملی فتنہ، ملی فتنے سے فرقے بنتے ہیں، اور ایک ہے ملکی فتنہ، سیاسی فتنہ، میری یہ مراد ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا اس فتنے کو جان کر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان میں تو ایک دروازہ ہے۔ معلوم ہوا کہ کتاب الفتن کی حدیثیں پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب فتنے سامنے آئیں تو آدمی بچ جائے۔ معلوم ہو گیا کہ یہ دیوار گرنے والی ہے، وہاں لکھ رکھا ہے ایبنڈنڈ، گرنے کے قابل، اب آدمی فوراً دیکھ کر کے ہٹ جائے گا، ہو سکتا ہے میں گزروں اسی وقت گر جائے۔ تو تمام فتنوں کی روایات اسی لیے کہ جب وہ فتنوں کی روایات ہمیں معلوم ہوں گی تو ہم جب فتنہ ظاہر ہوگا تو ہم سمجھ جائیں گے یہ فتنہ ہے اور ہم بچ جائیں گے۔ تو سیاسی فتنہ جو رونما ہونے والا ہے وہ تو حضرت عمر کی زندگی میں رونما ہونے والا نہیں ہے، پھر آپ کو اسے جان کر کیا کرنا ہے؟
قال لیس علیک منہا باس یا امیر المومنین ان بینک و بینہا لبابا مغلقا، بھیڑا ہوا دروازہ۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا توڑا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جب کیواڑ ہی توڑ دیے تو اب کیسے بھیڑو گے؟ اب تو وہ سیاسی فتنے چلتے ہی رہیں گے۔ یہ دروازہ توڑ دینا یعنی حضرت عمر کی شہادت۔ قال ایکسر ام یفتو قال یکسر قال اذن لا یغلق ابدا۔ قلنا، طالب علموں نے کہا حضرت حذیفہ سے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے تھے حضرت عمر سمجھ رہے تھے؟ قلنا اکان عمر یعلم الباب قال نعم، جیسے آج غد اور غد کے بعد بھی دن آنا ہے، اس کو ہر شخص جانتا ہے، اسی طرح حضرت عمر سمجھ رہے تھے۔ کما ان دون الغد اللیلۃ، آئندہ کل کے بعد رات آئے گی، اس کو ہر آدمی جانتا ہے۔ پھر حضرت حذیفہ نے کہا میں نے پہیلیاں نہیں بوجھی تھیں، معمہ پہیلی، معمہ نہیں بیان کیا تھا میں نے، واضح بات کی تھی، تم نہیں سمجھ رہے، ٹھیک ہے، مگر جس سے میں گفتگو کر رہا تھا اس کے لیے وہ پہیلی نہیں تھی، معمہ نہیں تھا، اس کے لیے واضح بات تھی۔ انی حدثتہ بحدیث لیس بالاغالیط۔ اب طالب علموں نے آگے نہیں پوچھا، تو ایک طالب علم تھا مسروق، وہ حضرت حذیفہ کے ناک کا بال تھا، تو طالب علموں نے اس سے کہا جب حضرت کا پارا اترے اس وقت پوچھنا کہ وہ دروازہ کون تھا، پارا اترے یعنی غصہ ٹھنڈا ہو۔ فہبنا، ہم ڈرے، فہبنا ان نسأل حذیفہ فامرنا مسروقا فسألہ فقال الباب عمر وبہ قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا یزید بن، یہ حدیث گزری ہے مگر میں نے پھر تھوڑا تھوڑا سمجھایا تاکہ تمہارے ذہن میں دوبارہ حدیث آ جائے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن ابن مسعود ان رجلا اصاب، ایک آدمی کی کھجوروں کی دکان تھی، اس کی دکان پر ایک عورت کھجوریں خریدنے کے لیے آئی، اس کو پسند آ گئی عورت، تو اس نے اس عورت سے کہا اندر بڑھیا کھجوریں ہیں، وہ بیچاری اندر گئی تو یہ اس کے پیچھے پیچھے اندر گیا اور اس کو بوسہ لے لیا۔ خیر بات ختم ہوئی بس یہیں تک، مگر بے چین ہو گئے، حضور کی خدمت میں آئے، حضور مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پہ سزا جاری کیجیے۔ کیا گناہ ہوا بتلایا؟ حضور نے کچھ نہیں فرمایا، کیونکہ یہ قابل حد گناہ نہیں تھا، اس میں صرف 4 ہی سزائیں ہیں، 4 ہی گناہ ہیں جن کی سزائیں ہیں، حدود ہیں، صرف 4 ہی گناہ ہیں جن کی حدود ہیں، ان میں یہ نہیں تھا، تو حضور نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی، وہ بے چین پریشان، نماز کے بعد پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ پر سزا جاری کیجیے۔ تو حضور نے پوچھا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی نہیں پڑھی؟ نے کہا پڑھی۔ تو فرمایا اس نماز سے تیرا گناہ معاف ہو گیا۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بات میرے ہی لیے ہے یا ساری امت کے لیے؟ حضور نے فرمایا ساری امت کے لیے۔ ان رجلا اصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل۔ یہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پہلے 2 ہی نمازیں تھیں، یہ اس زمانے کی آیت ہے، ایک فجر میں نماز تھی، ایک عصر میں نماز تھی، اور تہجد تو فرض تھا، یا ایھا المزمل،
یہ 3 نمازوں کا ذکر ہے، صبح کی نماز پڑھو، عصر کی پڑھو اور تہجد پڑھو، اس وقت میں یہ 3 ہی نمازیں فرض تھی۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ قاعدہ کلیہ ہے، اس قاعدہ کلیہ کے تحت میں نماز بھی آتی ہے۔ فقال الرجل یا رسول اللہ علی ھذا قال لجمیع امتی کلہم باب فضل الصلاۃ لوقتها، بر وقت، اول وقت نہیں، تمہارے ذہن میں غلطی نہ ہو جائے، اول وقت نہیں، اول وقت کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں، اور امام ترمذی علیہ الرحمہ نے ایک صریح حدیث ذکر کی ہے، وہ تقریباً موضوع ہے۔ صحیح حدیثیں تو ہیں مگر وہ صریح نہیں ہے، اور جو صریح ہے وہ تقریباً موضوع ہے۔ اول وقت کی فضیلت میں کوئی روایت نہیں، صحیح صریح، 2 قیدیں، صحیح صریح، کوئی روایت نہیں۔ اور یہاں جو باب ہے وہ ہے بر وقت، بر وقت کے معنی ہیں مستحب اور مباح وقت میں، مکروہ وقت کو نکال دو، مکروہ وقت میں نماز پڑھتا ہے یا قضا کر کے پڑھتا ہے، اس کی فضیلت، اس کے لیے فضیلت نہیں ہے، جو قضا کر کے پڑھتا ہے یا مکروہ وقت میں پڑھتا ہے اس کے لیے فضیلت نہیں ہے، جو مستحب وقت میں یا مباح وقت میں نماز پڑھتا ہے اس کے لیے فضیلت۔ باب فضل الصلاۃ لوقتها، ایک تو ہے نماز کی اہمیت، ایک ہے بر وقت نماز پڑھنے کی اہمیت، 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار اخبرني قال سمعت ابا عمرو الشيباني يقول، یہ ابو عمرو حضرت ابن مسعود کے شاگرد ہیں، مسجد میں بیٹھ کر سبق پڑھا رہے ہیں، قریب میں ابن مسعود کا گھر ہے، ان کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس گھر والے نے ہم سے یہ حدیث بیان کی، حضرت ابن مسعود کا انتقال ہو چکا۔ حدثنا صاحب هذه الدار واشار الى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله قال الصلاة على وقتها، نہایت اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، لیکن اسے اول وقت کا ذکر نہیں ہے، صلاۃ علی وقت ہے، بر وقت نماز پڑھو، مکروہ وقت میں یا قضا کر کے نہیں۔ قال ثم أي قال ثم بر الوالدین قال ثم أي قال الجہاد فی سبیل اللہ قال حدث، ابن مسعود کہتے ہیں یہ 3 اعمال حضور نے اسی ترتیب سے مجھ سے بیان کیے، پھر آگے میں نے نہیں پوچھا، اگر آگے میں پوچھتا تو حضور مجھے آگے بھی جواب دیتے، مگر میں نے آگے نہیں پوچھا، کیوں؟ کثرت سوال استاد کو کبیدہ کر دیتا ہے، مسلسل ایسا طالب علم جھکی کہلاتا ہے۔ وہ طالب علم محمد ابن جعفر اسی طرح کی جھک کرتے تھے تو استاد نے کہا تھا ما تريد یا غندر، ارے جھکی تو چاہتا کیا ہے؟ اس لیے مسلسل سوال نہیں کرنے کہ 1 2 3 سوال کر کے رک جاؤ، پھر اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو دوسرے وقت میں پوچھنے۔ قال حدثنی بہن، یہ تینوں باتیں مجھ سے حضور نے اسی ترتیب سے بیان کی۔ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي، اگر میں اور آگے پوچھتا تو حضور مجھے آگے جواب دیتے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے، نور الانوار میں تم نے پڑھا ہے ادائے کامل اور ادائے ناقص، وقت میں صحیح وقت میں نماز پڑھو، جماعت سے پڑھو تو ادائے کامل ہے، جماعت سے چاہے مسجد میں پڑھو چاہے کسی اور جگہ پڑھو، جماعت سے پڑھو تو ادائے کامل ہے۔ جب آپ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے
تو پھر وہ نمازیں گناہوں کا کفارہ بنیں گی. اور اگر آپ مکروہ وقت میں پڑھیں گے یا قضا کر کے پڑھیں گے تو اس کے لیے آگے باب آ رہا ہے. یہاں باب یہ ہے کہ آپ بر وقت پڑھیں، چاہے جماعت سے پڑھیں چاہے بغیر جماعت پڑھیں. وغیرہن کا مطلب جماعت کے بغیر پڑھیں. دونوں صورتوں میں نے تھوڑی سی تعبیر میں غلطی کی کہ ادائے کامل ہی کفارہ بنے گی، یہ غلطی کی میں نے. نماز وقت میں پڑھو، چاہے جماعت سے پڑھو چاہے تنہا پڑھو، ان نمازوں سے گناہ معاف ہوں گے. اور حضور نے اس کو مثال سے سمجھایا کہ کسی بندے کی گھر کے دروازے پر ایک نہر چل رہی ہے، روزانہ وہ 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہے. بتاؤ اس کے بدن پر کچھ میل رہے گا؟ نہیں رہے گا. یہ مثال ہے. 5 نمازیں پڑھے گا تو کوئی گناہ رہے گا ہی نہیں. گھر کے دروازے پر نہر ہے، معلوم ہوا کہ گھر میں نماز پڑھے تو ابھی یہ فضیلت ہے. مسجد ہی میں جانا ضروری نہیں ہے. اس کا تو 25 گنا 27 گنا زائد ثواب ملے گا اور آنے جانے کا ثواب الگ ملے گا. لیکن نفس نماز بر وقت پڑھی، چاہے مسجد میں جماعت سے پڑھے یا گھر میں جماعت سے پڑھے یا گھر میں بغیر جماعت کے پڑھے، اس کا یہ فائدہ ہے. اس سے گناہ معاف ہوں گے، سارے گناہ دھل جائیں گے، کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. اس میں ایک اشارہ ہے کہ 5 نمازوں کے اوقات الگ ہیں. حضور نے فرمایا روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہے. معلوم ہوا کہ 5 نمازوں کے اوقات الگ ہیں. ایک آدمی تالاب پر بیٹھا ہے، 2 گھنٹے تک نہا رہا ہے، تو اس کو ایک ہی مرتبہ نہانا کہیں گے، 5 مرتبہ نہانا نہیں کہیں گے. ہمارا ایک ساتھی تھا بستی کا مظاہر میں، جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ کر فوراً غسل خانے میں گھستا تھا اور جمعہ کی اذان ہوتی تھی تب نکلتا تھا. مگر وہ ایک ہی غسل کرتا تھا، 5 غسل نہیں کرتا تھا. باب الصلوات الخمس کفارۃ للخطایا اذا صلاہن لوقتہن فی الجماعۃ وغیرہا، چاہے جماعت سے پڑھے چاہے گھر میں تنہا پڑھے. وبه قال حدثني ابراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن ابي حازم الدراوردي عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارأيتم بتلاؤ ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 ما تقول ذلك يبقي من درنه. کیا کہتے ہو تم؟ یہ چیز یعنی 5 مرتبہ نہانا اس کے میل میں سے کچھ باقی رکھے گا؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا باب في توضيع الصلاة عن وقتها. اب وہ باب آیا، مکروہ وقت میں نماز پڑھتا ہے یا نا وقت میں نماز پڑھتا ہے، قضا کر کے پڑھتا ہے، اس کے بارے میں کیا روایت آئی، اس کا کیا ثواب ملے گا؟ ثواب؟ ارے اللہ ذمہ بچ جائے جوت نہ بجے یہی بہت غنیمت ہے. ثواب پوچھ رہا ہے؟ نماز تو نے ضائع کر دی، مکروہ وقت میں پڑھی منافق کی طرح، یا اور قضا کر کے پڑھی، اس کا ثواب پوچھتا ہے؟ اس میں تو ذمہ بچ جائے جوت نہ بجے یہی غنیمت سمجھو. اس لیے حضرت نے کوئی لفظ نہیں لکھا، یہ لکھا نماز کو اس کے صحیح وقت سے ضائع کرنے کے بارے میں کیا روایت آئی. باب فی تضییع الصلاۃ عن وقتها. ولید پلید امیر المومنین ہے، اس کا بڑا بھائی تھا
عبد الملک ابن مروان، وہ اچھا آدمی تھا، عبد الملک ابن مروان نے کوفہ اور بصرے کا گورنر حجاج ابن یوسف کو بنایا تھا، وہ مر گیا تو ولید بادشاہ بنا، اب بھی وہی گورنر ہے۔ یہ گورنر نماز میں دیر سے نماز پڑھانے آتا تھا، کبھی مکروہ وقت میں آتا تھا، کبھی نماز کا وقت گزر گیا تب آ کر پڑھاتا تھا۔ اب کوئی بول نہیں سکتا، گردن اڑے گی، وہ تو بڑا ظالم تھا۔ اور حضرت انس بصرے میں رہتے تھے، تو اگرچہ اس کے پیچھے بصرے میں نہیں ہو تو بصرے سے فاصلے پر زاویہ ایک گاؤں تھا، وہاں رہتے تھے، مگر حالات تو معلوم ہوتے ہیں۔ تو حضرت انس تبصرہ کرتے تھے اس پر، اس کے اس حرکت پر۔ یہ تبصرہ اس کو ناگوار گزرتا تھا، مگر کر کچھ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ حضرت انس تو حضور کے خادم تھے، مگر مختلف طرح سے ستاتا تھا۔ تو اس کی شکایت کرنے کے لیے حضرت انس دمشق گئے ہیں، ولید سے شکایت کرنے کے لیے حجاج کی۔ وہاں گئے تو وہاں تو اس سے زیادہ نمازوں کا برا حال ہے، کیا شکایت کریں جا کر، حجاج سے زیادہ برا حال وہاں تھا۔ اس سلسلے کی 2 روایتیں ہیں، اسے پڑھو۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا مہدی بن غیلان عن انس، وہاں دمشق میں حضرت نے کہا اسلام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ تو لوگوں طالب علموں نے کہا حضرت نمازیں تو مسلمان پڑھتے ہیں، فرمایا نمازوں کی تم نے کیا درگت بنا رکھی ہے، وہ تم نہیں دیکھ رہے؟ یہ تبصرہ کیا وہاں۔ قال ما عارف شيئا مما كان على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے زمانے کی باتوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں۔ قیل الصلاة، قال الیس صنعتم ما صنعتم فیها، نمازوں کی تم نے کیا درگت بنا رکھی ہے، وہ تم جانتے نہیں ہو۔ وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا عبد الواحد بن واصل ابو عبیدۃ الحداد عن عثمان بن ابی رواد اخی عبد العزیز قال سمعت الزہری، دمشق میں امام زہری طالب علم ہے یہ، کہ میں حضرت انس کے پاس گیا، یقول دخلت علی انس بن مالک بدمشق وهو یبکی، حضرت رو رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، انہوں نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے، داڑھ میں درد ہے؟ فقلت ما یبکیک، تب وہ بات کہی کہ حضور کے زمانے کی کوئی بات باقی نہیں رہی۔ فقال لا عارف شيئا مما ادركت الا هذه الصلاة وهذه الصلاة قضيت۔ ایک دوسری کتاب میں روایت ہے، پھر کبھی حضرت انس مدینہ آئے تو دمشق میں حضرت انس نے جو تبصرہ کیا تھا وہ تبصرہ مدینہ میں پہنچ گیا، تو حضرت انس مدینہ میں آئے، مدینہ ان کا اصل وطن تھا، گاہ بگاہ آتے رہتے تھے۔ تو طالب علموں نے پوچھا کہ حضرت مدینہ کی کیا صورتحال ہے؟ تو فرمایا حضور کے زمانے کی جو صورتحال تھی بے ہی ہوئی صورتحال ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، بس ایک تبدیلی آئی ہے کہ تم نماز میں صفیں سیدھی نہیں کرتے، ایسے حضور کے زمانے میں صفیں سیدھی ہوتی تھی، تم صفیں سیدھی نہیں کرتے، یہ ایک تبدیلی آئی ہے، باقی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ روایت دوسری کتابوں میں۔ وقال بکر بن خلف حدثنا محمد بن بکر البرسانی، پھر ہوا کیا، شکایت کی ہوگی، تو ولید نے حجاج کے نام خط لکھا کہ حضرت انس پر تیری امارت نہیں ہے، تو ان کا امیر نہیں، بات ختم ہو گئی۔ حدثنا محمد بن بکر البرسانی قال اخبرنا عثمان بن ابی رواد نحوه
باب المصلی یناجی ربہ، یہ بھی نماز کی اہمیت کا باب ہے۔ نمازی نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے سرگوشی کرتا ہے۔ سرگوشی، سر تو یہ سر ہے، گوشت کے معنی کان، یعنی منہ سے، کان سے منہ قریب کر کے چپکے چپکے دو آدمی باتیں کریں، اس کو سرگوشی کرتے ہیں۔ تو بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، یہ نماز کی اہمیت کا بیان ہے۔ وبه قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا هشام بن قتادة عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا صلى يناجي ربه فلا يدخلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى۔ وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراہیم قال حدثنا قتادة بن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اعتدلوا في السجود، سجدے ڈھنگ سے کرو۔ اعتدال یعنی صحیح سجدے کرو، ڈھنگ سے سجدے کرو۔ ڈھنگ سے سجدے کرنے کا کیا مطلب ہے وہ آئے گا، ابھی تو بار بار یہ مسائل آئیں گے، ابھی تو اعتدال کا مطلب سمجھو۔ حضور نے فرمایا سجدے ٹھیک سے کرو، ٹھیک سے کرو، یہ اعتدال کا مفہوم ہے۔ اعتدلوا فی السجود ولا یبسط، ٹھیک سے سجدے کرنے کی صورتوں میں سے ایک صورت منفی پہلو سے، کتا جس طرح سے راستے میں بیٹھتا ہے دونوں کلائیاں زمین سے لگاتا ہے، اس طرح سجدے میں دونوں کلائیاں زمین سے مت لگاؤ۔ یہ منفی پہلو سے سجدہ ٹھیک کرنے کی ایک مثال ہے۔ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ، کتا راستے میں کہیں بھی بیٹھا ہو تو وہ جو اگلے دو ہاتھ ہیں اس کے کلائیاں وہ زمین سے بچھا کر لگا کر بیٹھتا ہے، اس طرح سجدے میں کلائیاں زمین سے مت لگاؤ۔ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ، دوسری مثال نماز پڑھتے ہوئے، یہ دوسری مثال نہیں، یہ مضمون پورا ہو گیا۔ سجدے ٹھیک سے کرو، کلائیاں سجدے میں زمین سے مت بچھاؤ، یہ مضمون پورا ہو گیا۔ دوسرا مضمون وَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، یہاں باب ہے۔ وقال سعید عن قتادة لا يدخل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدمه۔ وقال شعبة لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه۔ وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق في القبلة، ایک ایک لفظ بدلے گا راویوں کے مختلف روایتوں سے تو وہ سب الفاظ کا اختلاف ظاہر کریں گے۔ لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، یہ ابواب پورے ہو گئے، نماز کی اہمیت کے ابواب پورے ہو گئے۔ اب اوقات صلاۃ کے ابواب شروع ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا باب یہ ہے کہ سخت گرمیوں میں اول وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہاں رک کر ایک مضمون سمجھو، وہ بخاری میں نہیں ہے، وہ مضمون میں ترمذی میں بیان کیا کرتا تھا، تحفۃ العلمی میں ہے، اس مضمون کو سمجھو۔ اول وقت کی فضیلت، گل محمد، نمی تلد، اور یہ عقلی بات ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اول وقت کی فضیلت میں کوئی صحیح صریح حدیث نہیں ہے۔ اول وقت کی فضیلت تو عقلی ہے۔ کوئی بڑا حکم دے تو حکم سنتے ہی فوراً امتثال کرنا، یہ تو اچھی بات ہے، پسندیدہ بات ہے۔ نماز کا جب وقت ہوتا ہے تب خطاب متوجہ ہوتا ہے، اور یہ وقت یہ علامت ہے،
وقت سے نماز واجب نہیں ہوتی. یہ جو اوقات ہیں یہ تو علامات ہیں. جب وقت نماز کا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے خطاب متوجہ ہوتا ہے، صلوا الظہر. اب ہم یہ خطاب تو سنتے نہیں، تو اس کے لیے علامت کا زوال ہو گیا، جی ہو گیا، خطاب متوجہ ہو گیا. بہرحال نماز فرض ہوتی ہے اس خطاب سے جو اللہ کی طرف سے متوجہ ہوتا ہے. وقت کی وجہ سے نماز فرض نہیں ہوتی، وقت تو محض علامت ہے. حضرت علامہ ابراہیم قدس سرہ بڑے ذہین تھے، معقولی بھی، بڑے معقولی بھی تھے، اور بہت مختصر بولتے تھے. ایک دوسرے بڑے آدمی تھے مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمہ اللہ، مجلس شورا کے ممبر تھے. انہوں نے عصر کے بعد حضرت علامہ سے ایک سوال کیا. اس وقت میں موجود تھا. انہوں نے پوچھا کہ جہاں 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن رہتا ہے وہاں نمازوں کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت نے فرمایا مولوی صاحب وقت نمازوں کی علامت ہے. وقت سے نمازیں فرض نہیں ہوتی، وہ تو علامت ہے. اصل نمازیں فرض تو خطاب سے ہوتی، تو خطاب تو وہاں بھی بار بار متوجہ ہوگا، لہذا وہاں بھی 6 مہینے میں 6 مہینے کی نمازیں پڑھنی، کیونکہ وقت نہیں آیا. وقت نہیں آیا تو کیا ہوا؟ علامت نہیں پائی گئی. مگر علامت سے نماز تھوڑی فرض ہوتی. یہ سب میں بتا رہا ہوں. حضرت نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ مولوی صاحب اوقات نماز کی علامتیں ہیں، بس. طالب علم سے کہا پانی پلا. ابھی ہمارا جملہ پورا نہیں ہوا تھا اور وہ اٹھ کر کود کر کھڑا ہو گیا اور پانی لینے چلا گیا. یہ بہترین طالب علم. طالب علم سے کہا پانی پلا، وہ کچھ لکھ رہا ہے. انہوں نے کہا بہت اچھا حضرت. وہ لکھ رہا ہے. 5 منٹ ہو گئے اٹھتا نہیں. ہم نے پھر کبھی پانی پلا، ابھی لایا، پھر لکھ رہا. یہ بدتمیز طالب علم. تو اول وقت کی فضیلت تو عقلی ہے کہ خطاب متوجہ ہوتے ہی فوراً امتثال کیا جائے، حکم کی تعمیل کی جائے. آگے جھگڑا اس بات میں ہے کہ یہ جو اول وقت کی فضیلت ہے وہ گل محمد ہے یا وزیر محمد ہے. فارسی کا ایک محاورہ ہے، زمی ٹلد زما ٹلد گل محمد نمی ٹلد. اور اس کا چھوٹا بھائی ہے وزیر خان، وہ ٹلتا ہے. تو یہ جو اول وقت کی فضیلت ہے یہ گل محمد ہے یا وزیر محمد ہے؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں گل محمد ہے، نمی ٹلد. حنفیہ کہتے ہیں نہیں یہ وزیر محمد ہے، ٹلد. لہذا ائمہ ثلاثہ کے یہاں تو قاعدہ کلیہ، ہر نماز وقت ہوتے ہی فوراً پڑھو. منفرد بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، مسجد کی جماعتیں بھی، اول وقت میں، ہر نماز اول وقت میں. حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، 3 صورتوں میں اول وقت کی فضیلت ثانی وقت کی طرف منتقل ہوتی. 3 صورتوں میں اول وقت کی فضیلت ثانی وقت کی طرف منتقل ہوتی ہے، اور یہ بات حدیثوں سے ثابت ہے. ایک حق کے نماز کی وجہ سے، ایک حق کے وقت کی وجہ سے، ایک حق کے مصلیان کی وجہ سے. صلاۃ کے حق سے
مصلیان کے حق سے اور وقت کے حق سے۔ اگر شروع وقت میں کوئی خرابی ہے تو پھر اول وقت میں نماز پڑھنا افضل نہیں ہے، ثانی وقت میں نماز پڑھو، افضل ثانی وقت میں پڑھنا ہے۔ اس کی ایک ہی مثال ہے، سخت گرمیوں میں حضور نے فرمایا ابردوا عن الصلاۃ، ابردوا بالصلاۃ، اول وقت میں جب سخت گرمی ہے اس وقت میں ظہر کی نماز مت پڑھو، جب وقت ٹھنڈا ہو جائے تب پڑھو۔ اب یہ وقت کے شروع میں خرابی ہے، اس کی تفصیل حدیث بتلائیں گے تب حدیث میں آئے گی۔ شروع وقت میں خرابی ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کا وقت ہے، لہذا اس وقت میں عرض معروض نہیں کرنی چاہیے، وقت ٹھنڈا ہو جائے تب جا کر عرض معروض کرو۔ اول وقت میں کیا خرابی ہے؟ گرمی کی شدت، جہنم کے پھیلاؤ، یعنی نفس جہنم نہیں، جہنم کے اثرات کے پھیلاؤ، جہنم کے اثرات پھیلتے ہیں، اس کی وجہ سے زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اور جہنم اللہ کی صفت غضب کا پرتو ہے، مظہر ہے، اللہ کی صفت غضب کا پرتو ہے، جیسے جنت اللہ کی صفت رحمت کا پرتو ہے۔ بس یہ جہنم کے اثرات پھیل رہے ہیں تو یہ گویا اللہ کے غصے کے اثرات پھیل رہے ہیں، لہذا وقت میں خرابی ہے، لہذا اس وقت نماز مت پڑھو، جب وقت ٹھنڈا ہو جائے ثانی وقت کی طرف فضیلت چلی گئی۔ بس یہی ایک مثال ہے اور کوئی مثال نہیں۔ دوسرا ہے حق صلاح، نماز کا یہ حق ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نمازی آئیں، اسی لیے جامع مسجد کی نماز افضل ہے محلے کی مسجد سے۔ وہ فضیلت اسی وجہ سے تو ہے کہ وہاں نماز بھی زیادہ ہے، بس نماز کا یہ حق ہے۔ دیکھو مسجد حرام میں جو 1,00,000 ثواب ملتا ہے وہ نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے، مسجد نبوی میں جو 1,000 کا ثواب ملتا ہے وہ نمازیوں کی کثرت سے، مسجد بیت المقدس میں جو 500 کا ثواب ملتا ہے وہ نمازیوں کی کثرت سے۔ تو نماز کا یہ حق ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جماعت میں آئیں۔ اب آپ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھیں گے تو امام صاحب ہوں گے اور شاید مؤذن ہو سکتا ہے وہ بھی اذان دے کے جا کے سو گیا ہو، مگر امام کو تو آنا ہے ورنہ تنخواہ نہیں ملے گی۔ اور آپ اسفار کر کے پڑھیں تو سبھی اٹھ جائیں گے، انشاءاللہ کافی بڑی جماعت ہوگی۔ میں نے تماشا دیکھا ہے جدے میں جس محلے میں میں ٹھہرتا ہوں اس محلے میں بڑی مسجد ہے، عشاء کی نماز میں اس میں 6-7 صفیں ہوتی، یعنی کم سے کم 2,000 آدمی ہوتے ہیں عشاء کی نماز میں۔ فجر کی نماز وہاں اول وقت ہوتی ہے، 15-20 منٹ کے بعد میں شروع ہوتی ہے، تو جب امام صاحب آتے ہیں تو پہلی صف بھی مکمل نہیں ہوتی، اور نماز جب ختم ہوتی ہے تو میں دیکھتا ہوں تو 1.5-2 صفیں ہوئی ہیں، تو عشاء میں 4-5 صفیں تھی، فجر میں 1.5 صف ہوتی۔ اول وقت پڑھنے کی یہ اثر ہے۔ اور آپ اسفار میں خوب روشنی کر کے آپ پڑھیں گے تو جماعت بڑی ہوگی۔ تو اول وقت کی فضیلت ثانی وقت کی طرف چلی گئی حق صلاۃ کی وجہ سے، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، حنفیہ نے گڑھا نہیں ہے، حدیثوں میں سے نکالا ہے۔ اسروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، جتنی جماعت بڑی ہوگی اتنا ثواب بڑھے گا۔ مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد بیت المقدس، جامع مسجد، ان کے جو ثواب بڑھے ہیں وہ نمازیوں کی کثرت سے بڑھا۔ تیسرا ہے حق صلاح، نماز کا حق ہے کہ اول وقت میں نماز نہ پڑھی جائے، ثانی وقت میں پڑھی جائے۔ اس کی بھی ایک مثال ہے، وہ ہے عصر کی نماز۔
حنفیہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز میں تھوڑی تاخیر ہونی چاہیے مسجد جماعت میں، کیونکہ عصر کے فرض جب پڑھ لیں گے تو اب نفلیں ناجائز ہو جائیں گی۔ بس کسی کو نفلیں پڑھنی ہیں تو ان کو موقع دو، فرضوں سے پہلے وہ نفلیں پڑھ لیں۔ میں نے تھوڑی غلطی کی بات، وہ جو فجر کی مثال تھی یہ حق صلاح نہیں، یہ حق مصلیان ہے۔ فجر کی نماز میں جو اسفار میں پڑھنا ہے وہ حق مصلیان ہے، اور حق صلاۃ یہ ہے، اور صلاۃ سے مراد ہے نفل۔ نفل نماز کا حق ہے کہ لوگوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ نفلیں پڑھ لیں، اس لیے تھوڑی تاخیر کرو، زیادہ نہیں، تاکہ پہلے جس کو نفلیں پڑھنی ہوں۔ اور یہ مسجد جماعت میں ہے، گھر میں عورتوں کو آدمی کو نفلیں پڑھنی یا نہیں پڑھنی وہ جانتا ہے، پڑھنی ہے تو پہلے پڑھو، بعد میں فرض پڑھو، اور نہیں پڑھنی تو اول وقت میں عصر پڑھ لو۔ لیکن مسجد جماعت میں تو جماعت ہے، سب کی رعایت کرنی ہے، کس کو نفلیں پڑھنی ہیں کس کو نہیں پڑھنی، اور وقت ہونے کے بعد ہی تو اذان ہوگی، اذان کے بعد لوگ آئیں گے، تب کسی کو نفلیں پڑھنی ہیں تو اس کو تھوڑا سا موقع دو۔ یہ حق صلاۃ کی وجہ سے اول وقت کی فضیلت ثانی وقت کی طرف گئی۔ یہ 3 صورتوں میں حنفیہ کہتے ہیں کہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اب اول وقت کی فضیلت ثانی وقت کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ اول وقت کی فضیلت عقلی ہے، امر کا امتثال اول وقت میں ہونا چاہیے۔ یہ مضمون ذہن میں رکھو، آگے ضرورت پڑے گی۔ اب اس حدیث کو سمجھو۔ ایک حدیث ہے، تم جانتے ہو، مشہور حدیث ہے کہ جب گرمی بہت سخت ہو جائے تو زوال ہوتے ہی اول وقت میں ظہر مت پڑھو، وقت کو ٹھنڈا ہونے دو، جب ٹھنڈا ہو جائے تب پڑھو۔ اس حدیث کو تم یہاں نہیں سمجھ سکتے، جس ماحول میں ارشاد فرمایا گیا ہے وہ ماحول پیش نظر ہونا چاہیے۔ سعودیہ میں چلے جاؤ، اللہ تمہیں سب کو حج کے لیے لے جائے، وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کے تجربے کیجیے۔ میں نے تو بہت سی حدیثیں وہاں جا کر موقع پر سمجھی ہیں۔ سعودیہ میں جزیرۃ العرب میں دوپہر کو ہوا بالکل رک جاتی ہے، ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ حدیثوں میں ایک جملہ آتا ہے، یقوم قائم الظہیرہ، دوپہر کا ٹھہرنا۔ وہ دوپہر کا ٹھہرنا یہ ہے کہ پتا بھی نہیں ہلتا، اور ہر آدمی گھر میں گھس جاتا ہے، کوئی باہر نہیں نکلتا۔ جیسے رات کو 12 بجے سڑکیں سنسان، ایسے دوپہر کو 12 بجے سڑکیں سنسان۔ وہاں لو نہیں لگتی، دھوپ لگتی، اور جیسے یہاں لو لگنے سے مر جاتا وہاں دھوپ لگنے سے مر جاتا۔ اور جب گرمیوں میں حج آتا ہے تو گورنمنٹ جگہ جگہ نعرے لکھتی ہے، اتقوا ضربات الشمس، اتقوا ضربات الشمس، دھوپ سے بچو، دھوپ سے بچو۔ اور اتنی سخت گرمی ہوتی ہے کہ میرے ایک ساتھی تھے بامبے کے، اب بھی ہیں، ان کے چپل گم ہو گئی، اب بغیر چپل کے جانا ہے۔ میرے پاس چپل تھے، میں آگے جا کے میں نے ان سے کہا تم آ جاؤ، میں آگے کھڑا ہوں، میں آگے جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ یہاں سے یہ جو دروازہ مدنی گیٹ ہے، اتنے فاصلے پر ننگے پیر دوڑ کر آئے، اور آ کر مجھ سے کہا میں رویا نہیں ہوں، اتنی کمی رہ گئی۔ دوڑ کر جاتے ہوئے بھی کہا میں رویا نہیں ہوں، بس اتنی کمی رہ گئی۔ اتنی سخت گرمی ہوتی ہے، زمین بھی گرم ہوتی ہے، ماحول بھی گرم ہے، اتنا سخت ہے، مگر وہاں تو اول وقت میں پڑھتے ہیں 12 بجے اور اذان،
10 منٹ کے بعد نماز. پھر ہم لوگ گھر چلے آتے تھے، کھانا وانا کھاتے تھے، سوتے تھے. سونے کے بعد عصر بھی وہاں اول وقت میں ہوتی ہے، تو ہم عصر کے لیے جاتے تھے. تو ایک نیچے، پھر اوپر، پھر چھت ہے اوپر، ٹیرس. تو میں چھت پر عصر کی نماز پڑھتا تھا. تو عصر کی نماز کے بعد پھر وہاں ہم بیٹھتے تھے. تو جب عصر پڑھنے کے بعد آدھا گھنٹہ گزرتا تھا تو سمندر کی طرف سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے تھے وقفے وقفے سے. اور اتنے گرمی میں جب وہ جھونکے شروع ہوتے تھے تو دھوپ میں بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی تھی. یہ وقت ٹھنڈا ہو. تو حضور نے فرمایا جب وقت ٹھنڈا ہو جائے، سمندر کی طرف سے ٹھنڈے جھونکے چلنے لگیں، اب پڑھو نماز. اب وہاں تو 12 بجے ہی ظہر پڑھ لیتے ہیں، اور عصر بھی ایک مثل پر پڑھ لیتے ہیں. جھونکے تو اس کے آدھا گھنٹے کے بعد چلتے ہیں. میں نے بارہا چھت پر بیٹھ کر کے ان جھونکوں کا مشاہدہ کیا کس وقت چلتے. بہرحال حضور نے فرمایا کہ جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز ظہر کی ٹھنڈے وقت کو ٹھنڈا ہونے دو، پھر بعد میں ظہر کی نماز پڑھو. کیوں؟ فرمایا کہ گرمی کی شدت جہنم کے پھیلنے سے غرفۃ فیحاء، یعنی وسیع کمرہ. فیحن کے معنی فاح یفوح فیحن، خوشبو پھیلی. تو جہنم کے پھیلنے سے، جہنم نہیں پھیلتا، مجاز بالحذف ہے، جہنم کے اثرات کے پھیلنے سے. لہذا ایسے وقت میں نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے. حدیث پوری ہوئی. اب ائمہ آئے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اکیلے یہ فرماتے ہیں کہ یہ تمثیل ہے، پیرائے بیان ہے. مقصود پریشانی سمجھانا ہے کہ سخت گرمیوں میں ظہر پڑھو گے تو نمازیوں کو پریشانی ہوگی. پریشانی سمجھانے کے لیے یہ تمثیل ہے، پیرائے بیان ہے. یعنی جہنم کوئی پھیلتی ویلتی نہیں ہے، اس کے اثرات پھیلتے ویلتے نہیں ہیں. یہ تو ایک پیرائے بیان ہے. اور زبان میں ایسے پیرائے بیان بہت ہوتے. ہاتھ کے طوطے اڑ گئے. کہاں ہاتھ میں طوطا تھا جو اڑ گئے؟ ایک محاورہ ہے، ایک بات سمجھانے کے لیے پیرائے بیان ہے. برباد ہو گیا، برباد ہوا پر گئے. کہاں ہوا پر گئے؟ ارے انداز بولنے کا. پادر ہوا، پاؤں ہوا میں. برباد کا جو مطلب ہے وہی پادر ہوا ہے. ایسے بے شمار استعارے ہیں زبانوں میں. تو امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے یہ بھی تمثیل ہے، استعارہ ہے، پیرائے بیان ہے. یہ سمجھانا ہے کہ ایسے وقت میں نماز پڑھنا پریشانی کا باعث ہے. لہذا ایسے وقت میں نماز نہ پڑھو، وقت ٹھنڈا ہو جائے پھر پڑھو. اس لیے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس کو سخت گرمیوں میں اول وقت نماز پڑھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، اس کے لیے اول وقت میں ظہر پڑھنا افضل ہے. جیسے عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، اول وقت میں پڑھنے میں ان کو کیا پریشانی ہے؟ یا ایک آدمی بوڑھا ہے، معذور ہے، وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، اس سے کیا پریشانی ہے؟ یا ایک محلے کی مسجد ہے، چاروں طرف گھر ہیں، نکلے اور 2 منٹ میں مسجد میں پہنچ گئے، کیا پریشانی ہے؟ ان سب کے لیے سخت گرمیوں میں اول وقت ظہر پڑھنا افضل ہے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہاں مسجد بڑی ہے، اس کے نمازی دور دور رہتے ہیں، اور جب اذان ہوتی ہے تو لوگ چاروں طرف سے تانتا بندھ جاتا ہے آنے والوں کا، پے بپے آتے ہیں، لگاتار آتے ہیں. ینتابہ اہلہ، یہ امام ترمذی نے جملہ استعمال کیا ہے. ینتابہ اہلہ، نمازی
نمازیوں کا تانتا بن جاتا ہے، نمازی پیک وپے آتے ہیں، بڑی مسجد ہے، نمازی دور دور تک رہتے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو تاکہ نمازیوں کو پریشانی نہ ہو۔ تو عورتیں، گھر میں نماز پڑھنے والا، اور سفر میں بھی اول وقت پڑھو، کیونکہ سفر میں تمام ساتھی ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، کیا پریشانی ہے اول وقت پڑھنے میں؟ عورتیں، گھر میں نماز پڑھنے والا، سفر میں نماز پڑھنے والا، ان کو سب کو گرمیوں میں بھی اول وقت پڑھنی ہے۔ صرف بڑی مسجد جس کے نمازی دور دور رہتے ہوں، ینتابہ اہلہ، دور دور سے آتے ہوں، اور آنے والوں کا تانتا بن جاتا ہے، یعنی بہت سارے نمازی آتے ہیں، تو اس مسجد کے لیے یہ حدیث ہے کہ وہاں دیر سے نماز پڑھو تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ یہ صرف حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی رائے ہے۔ ان کے علاوہ تمام فقہا بشمول امام بخاری، ان سب کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ تمثیل نہیں ہے، یہ بیان حقیقت ہے، واقعے کا بیان ہے، پیرائے بیان نہیں، تمثیل نہیں ہے، یہ بیان حقیقت ہے۔ اور جب بیان حقیقت ہے تو واقعی جہنم کے اثرات پھیلتے ہیں، اور جہنم اللہ کی صفت غضب کا مظہر ہے، بس یہ اللہ کی ناراضگی کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں راز و نیاز کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچنا چاہیے، وقت کو ٹھنڈا ہونے دو، پھر اس کے بعد نماز پڑھو۔ گھر میں عورتیں بھی، گھر میں تنہا پڑھنے والا بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، چھوٹی مسجد میں بھی، بڑی مسجد میں بھی، یہ جمہور کی رائے ہے۔ امام احمد بھی اس میں شامل ہیں، مگر سعودیہ والے ظہر اول وقت پڑھتے ہیں گرمیوں میں بھی، اس لیے کہ امام احمد علیہ الرحمہ کے تو بہت اقوال ہوتے ہیں۔ بہرحال امام بخاری بھی ادھر ہے، تمام فقہا ادھر ہیں، صرف امام شافعی علیہ الرحمہ اس کو تمثیل قرار دیتے ہیں۔ تو ان کے رائے پر تو کوئی سوال جواب ہے ہی نہیں، اور باقی تمام فقہا تو اس کو بیان واقعہ قرار دیتے ہیں۔ تو اب سوال و جواب شروع ہوں گے، وہ یہ ہے کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ سورج جب سر کے قریب آتا ہے تو گرمی بڑھ جاتی ہے، اور جب سورج ڈھلتا ہے تو گرمی کم ہو جاتی ہے، سردی شروع ہو جاتی ہے۔ اور حدیث کہہ رہی ہے کہ جہنم کے اثرات پھیلتے ہیں، کیسے پھیلتے ہیں؟ یہ طالب علموں کا مشہور سوال ہے، اور اس سوال سے اساتذہ مختلف طرح سے نمٹتے ہیں، اور کتابوں میں بھی اس کا جواب مختلف طرح سے دیا گیا ہے۔ میں ایک بات سمجھاؤں اس سے الگ ہٹ کر، دنیا کتنی ہے؟ 2 ہیں، فی الحال دنیا 2 ہیں، اور دونوں دنیا ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک ہماری دنیا ہے، یہ ہے الاقرب، الدار الاقرب، ورے کا گھر، اور ایک ہے دار الاخرہ، پرے کا گھر۔ یہ دونوں گھر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور جب 2 چیزیں ہوتی ہیں، دھوپ اور سایہ، تو بیچ میں مشترک لکیر ہوتی ہے۔ وہ بیچ میں جو مشترک لکیر ہے وہ ہے عالم برزخ۔ یہاں سے جتنے گزرتے ہیں آخرت میں کوئی نہیں پہنچتا، برزخ میں پہنچتے ہیں۔ پھر برزخ سے معاد ریوس آئیں گے، پھر اسی زمین سے دوبارہ اجسام بنیں گے، پھر روحیں اپنے اجسام میں آئیں گی، حساب کتاب ہوگا اسی زمین پر۔ پھر ایک اور برج ہے جو جہنم کی پشت پر ہے، اس کا ایک سرا دنیا میں ہے، دوسرا سرا جنت میں ہے۔ اس پل پر سے گزر کر کے جاؤ، 500 سال کی مسافت ہے، اس پر سے گزریں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے، نیچے سے آنکڑے نکلیں گے اور جہنمیوں کو کھینچ کر نیچے لے جائیں گے، جہنم نیچے ہے۔ یہ جنت اور جہنم فی الحال موجود ہیں۔ جب جنت پیدا کی تھی تو اللہ نے جبرائیل سے کہا جاؤ دیکھاؤ، جہنم پیدا کی تو حضرت جبرائیل سے کہا جاؤ وزٹ کراؤ، وہ سب موجود ہیں، حور قصور سب موجود ہیں۔
پہلے یہ دو دنیایں ساتھ چل رہی ہیں. یہ دو دنیا ایک دوسرے سے بالکل سیپریٹ ہیں یا ان کے درمیان میں کچھ کنیکشن ہے؟ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ آخرت کا اس دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں. برزخ میں جب پہنچو گے تب تو آخرت کے ساتھ تعلق بہت واضح ہو جائے گا. قبر میں ایک کھڑکی جنت کی طرف کھول دی، ایک جہنم کی طرف کھول دی تو واضح تعلق ہو گئے. لیکن اس دنیا میں بھی اس دوسری دنیا کے اثرات آتے ہیں، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. اور جو باتیں ماورائے طبیعہ ہیں، اس عالم سے پرے کی باتیں ہیں، جو فرشتے ہیں، جنت ہیں، اللہ کی صفات ہیں، جن کو ہم مشاہدہ حواس خمسہ ظاہرہ سے ہم سمجھ نہیں سکتے، عقل سے سمجھ سکتے ہیں، حواس خمسہ ظاہرہ سے ان کا ادراک نہیں کر سکتے. ان چیزوں کے حق میں مخبر صادق پر اعتماد کرنا ہے. کلمہ کا جو دوسرا جز ہے، موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، محمد رسول اللہ، یہ جملے کا یہی مطلب ہے کہ جو چیزیں ماورائے طبیعہ ہیں، ہمارے حواس خمسہ ظاہرہ جن کا ادراک نہیں کر سکتے، البتہ عقل سمجھ سکتی، عقل ادراک کر سکتی، ان میں مخبر صادق پر اعتماد کرنا ہے. یہ روایت بخاری کی ہے اور مخبر صادق نے یہ بات بتائی ہے. بس اس پر اعتماد کرنا ہے، اس کا کہ وہاں سے اثرات یہاں کیسے آتے ہیں ہم نہیں جانتے کیسے آتے ہیں. مخبر صادق کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جہنم کے اثرات آتے ہیں. بس اتنی اجمالی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے. اس سے زیادہ تفصیل میں گھسو گے پریشان ہو. نہر جائے کہ اسپ تواں تاختن، ہر جگہ گھوڑا نہیں دوڑانا چاہیے. جہاں باید کہ سپر انداختن، بہت سی جگہوں پر ڈھال رکھ دینی پڑتی ہے. تو دوسری دنیا کے اس دنیا پر اثرات تو بالیقین پڑتے ہیں. کس طرح کو نہیں سمجھ سکتے. مخبر صادق نے سمجھایا ہے، اس طریقے سے مان لو اسے. اور یہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح بخاری میں سبھی کتابوں میں، اس لیے ماننا ہے. اور اگر جگ کرنی ہے تو اس کے طریقہ یہ ہے کہ یہ جو سورج ہے یہ ایک روزن ہے، ایک سوراخ ہے. اس سوراخ سے جہنم کے اثرات آتے ہیں. بس وہ ہمارے سر کے قریب ہو جائے گا تو اثرات زیادہ محسوس ہوں گے، نیچے چلا جائے گا کم محسوس ہوں گے. یہ صرف جگ کی بات ہے. پر صحیح بات تو یہ ہے کہ مخبر صادق نے بتلایا، آپ مانتے ہیں. کیسے آتے ہیں جہنم کے اثرات سے ہم نہیں جانتے. صحیح اسلم طریقہ یہ ہے. جگ ہی کرنی ہے تو پھر یہ کہو کہ سورج کے روزن سے، سوراخ سے جہنم کے اثرات اس دنیا میں آتے ہیں. اب ایک سوال ہے، اس کو حل کر لو. وہ یہ ہے کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ جو فرماتے ہیں ان کی بات ماننے میں آپ کے پیٹ میں کیا درد ہو رہا ہے؟ اب یہ سب جگ میں پڑھتے ہو کہ کیسے اثرات آتے ہیں کیسے نہیں آتے اور زبردستی منواتے ہو. تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ جو فرماتے ہیں اس بات کے مان لینے میں کیا پریشانی ہے آپ کو؟ کیوں پیٹ میں درد ہو رہا آپ کے؟ یعنی تمثیل مان لینے میں کیا حرج ہے؟ بیان واقعہ ماننے کی کیا ضروری ہے؟ سنو، قرآن کریم میں اور احادیث میں بیان واقعہ بھی ہے اور تمثیلات بھی ہیں. ان کے پہچاننے کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ اگر گفتگو مثال پر رک جائے تو بیان واقعہ ہے، اور ممثل لہو پر چلی جائے تو وہ تمثیل ہے. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم وہ الگ آیت ہے، وہ سورہ نور میں آیت ہے، وہ پڑھنے کیا ہے؟ رمادین تو سورہ رعد میں ہے، یہ سورہ نور والی آیت پڑھنی ہے. ہاں، کسرابن
کسراب بقیعۃ، چٹیل میدان میں چمکتی ریت ہے، کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، مسافر پیاسا دور سے دیکھتا ہے چمکتی ریت کو تو وہ اس کو پانی سمجھتا ہے، یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ، وہاں اللہ بیٹھے تھے، کہا ادھر حساب لا۔ دیکھو مثال سے ممثل لہو پر کلام چلا گیا، یہ تمثیل ہے۔ اور جہاں مثال ہی پر بات ختم ہو جائے تو بیان واقعہ ہے۔ اس حدیث میں بات اسی پر ختم ہے کہ اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، بات اس پر ختم ہوگی۔ لہذا قرآن و حدیث میں جہاں بھی ایسا ہوگا وہ بیان واقعہ ہوگا، اور مثال سے ممثل لہو کی طرف کلام چلا جائے گا تو وہ تمثیل ہوگی۔ اس لیے حضرت کی جو بات حضرت نے فرمائی ہے وہ امت نے قبول نہیں کی، ساری امت کہتی ہے کہ یہ بیان واقعہ ہے۔